السلام علیکم. کل ہم سورۃ البقرہ آیت 274 تک پہنچے تھے اور آج ہم 275 آیت سے شروع کر رہے ہیں. البقرہ پہلے ربط. یہ جو پچھلی آیات کی آیت 261 سے لے کر 274 تک یہ آیات تھی صدقات کے بارے میں. صدقات یا نظام صدقات یا نظام زکوٰۃ یہ ایک ہی نام ہے نا. صدقات کہیں یا زکوٰۃ کہیں. اب زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام ہے جس کو قرآن حکیم نے نظام ربا کرا. تو یہ قانون ہے قرآن حکیم کا کہ یہ اشیاء کو بیانات کو اسباب میں بیان کرتا ہے. یعنی اگر نور کا بیان ہو تو ساتھ ہی ظلمت کا بیان کرتا ہے. کفر ہو تو ساتھ ایمان، نفاق ہے تو ایمان، توحید ہے تو شرک، تاکہ تقابل میں مقابلے میں بائی کنٹراسٹ چیزوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ اچھی طرح ذہنوں میں بیٹھے. تو اب یہ پچھلی جو آیات کا مجموعہ تھا آیت 261 سے 274 تک یہ تھا بھی صدقات. کون سے صدقات اللہ تعالیٰ کے قبول ہے، کون سے نہیں ہے، ان کے فوائد کیا ہے، منافع کیا ہے. تو اب جو صدقات یا زکوٰۃ کے اپوزٹ نظام ہے جسے قرآن نے الربا قرار دیا، نظام ربا، تو اب اس کا بیان شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ، وہ افراد، وہ ادارے، وہ قومیں یاکلون الربا جو ربا کو کھاتی ہیں، ربا کا کاروبار کرتی ہے، ربا کی اساس پر اپنی معیشت چلاتی ہے. اور یہ جو ربا کیا ہے کیا نہیں ہے یہ انشاءاللہ العزیز ابھی ہم جب ترجمانی سے فارغ ہو جائیں گے سورہ البقرہ کی آخر تک تو پھر ہم خاتمے پر ربا کا جو قرآن کنسیپٹ ہے اس پر نقشے کی مدد سے کریں گے. تو ابھی ہم ربا کا ترجمہ نہیں کر رہے. ربا کو ربا رکھیں گے اور بعد میں پھر نقشے کی مدد سے ربا کے مختلف جو پہلو ہیں قرآن سے بیان کریں گے تو ربا کو متعین طور پر سامنے آ جائے گا ہمارے. تو وہ افراد، اقوام اور ادارے جو ربا کھاتے پیتے، ربا کے یعنی ربا کے حوالے سے ان کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے، لا یقومون، ان کے اندر قیام پیدا نہیں ہوتا. ان کے ہاں قیام کا معنی کھڑا ہونا، سخت پانا، قوت و طاقت پانا. فرمایا نہیں وہ کھڑے ہوتے، نہیں وہ قیام کرتے، الا کما، سوائے اس طرح کے یا سوائے اس شخص کے، کامن، کما الا سوائے اس کے، کما جیسا کہ کاف حرف تشبیہ ہے، ما وہ جو کچھ، کما بنا اس جیسے، نہیں قیام کرتے وہ مگر اس جیسا قیام کرنا. کس طرح کا قیام کرنا؟ یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح کا قیام کرتے ہیں جس طرح کے قیام کرتا ہے وہ انسان کہ جسے سانپ نے چھو لیا. شیطان کا ایک معنی عربی زبان میں سانپ ہے. تو جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا جو ہے وہ انتہائی یعنی اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دوڑتا ہے اور پھر اسے چین نہیں ملتا، کسی قدر اسے چین نہیں ملتا. تو فرمایا کہ وہ بے چین انسان کی طرح جو ادھر ادھر ٹکرے مارتا ہے لیکن اسے اطمینان نہیں ملتا. ذالک بانہم قالوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ جو ربا ہے اور تجارت یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یعنی یہ جو ربا کا کاروبار کرتے ہیں وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، بیع خرید و فروخت، تجارت، کامرس، ٹریڈ، تو جو بیع ہے اور ربا یہ دونوں ایک ہی جو چیز ہے. تو عجیب بات ہے کہ جو بیع ہے وہ حلال اور جو ربا ہے وہ حرام. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ربا کے قائلین جو ہے نا یہ ان کا قول ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے لیے قانون ساز ہے
اس قانون ساز نے ہمارے لیے تجارتی معاملات میں لین دین میں بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام۔ بس ہے ایمان والو، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، پس وہ شخص، فرد یا ادارہ، معاشرہ کہ جسے پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے یاد دہانی۔ موعظہ یعنی یہ قرآنی اقدار، کہ جس شخص کو قرآن کی یہ اقدار اس کے رب کی طرف سے مل گئی، فانتہی، اور اس نے ربا کے کاروبار کو چھوڑ دیا، باز آ گیا، توبہ کر لی اس نے کہ میں نے آئندہ ربا نہیں کرنا، فلہ ما سلف، تو ماضی میں جو کچھ وہ ربا کے حوالے سے غلطیاں کوتاہیاں کر چکا ہے وہ ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ فلہ، پس اس کے لیے ہوا ما سلف، جو گزر گیا، یعنی جو گزرا ہوا ہے اس کا معاملہ یا معاملات اس پر ویٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس قرآن حکیم کا یہ واضح حکم یا قوانین نہ تھے، بس اس کو مل جائے گا، لے لیے گا وہ جو گزر گیا، یعنی گزر گیا جو ہے اس پر اس کا مواخذہ یا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن کس کو وہ بات اللہ کی پہنچی تھی، کس کو نہیں پہنچی تھی، اس کا تمام کا دار و مدار اللہ پر۔ اللہ جانتا ہے کس آدمی نے جان بوجھ کر یعنی اس جہالت کو یا نادانی کو یا نہ جاننے کو استعمال کیا، اور کس تک بات تو پہنچی ہوئی تھی لیکن وہ تعویل بازی کرتا رہا۔ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی دنیا میں تو اس کا کوئی محاسبہ نہیں کرے گی اسلامی حکومت، لیکن معاملہ پھر بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا تمام کا معاملہ سپرد خدا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جو کوئی اس حکم کے آ جانے کے بعد، ربا کا یہ حکم جو ہے کتاب الہی میں آ گیا، تو جو کوئی ربا کے اس عمل کی طرف، نظام کی طرف لوٹ جائے دوبارہ تو فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہیں؟ اصحاب النار، جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی محو کرتا ہے، مٹاتا ہے، نمود وجود ان کا ختم کرتا ہے، کس کا؟ ربا کا۔ ربا کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ اس سے قوموں کے اندر انسانی ذات ختم ہوتی ہے، انسانی ذات کا تحفظ نہیں ہوتا، انسانی ذات کو یہ پتھر کا ایک ڈھیر بنا دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کا نظام جو ہے وہ عالم انسانی میں بڑھوتری کا، فروغ کا، نشو و نما کا باعث بنتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور بلا شبہ اللہ پسند نہیں فرماتے ہر اس شخص کو جو ناشکر ہو۔ کفار کا معنی ناشکر، اور اثیم ربا کا کاروبار کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر معاشرے کو پیچھے لے جانے والا۔ اثیم کا معنی ہے بیکورڈ، یعنی ربا کے کاروبار کو کرنے والے افراد، ان کو تو اس سے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن معاشرہ بحیثیت مجموعی کیا ہوتا ہے؟ بیکورڈ ہوتا ہے، پیچھے کی طرف چلتا ہے، اس میں کبھی ترقی کے آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہوتے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صلاحیت بخش اعمال انجام دے، واقاموا الصلاۃ، اور الصلاۃ کو قائم کرے، خواہ وہ صلاۃ موقت ہو یا صلاۃ دائمہ، یعنی صلاۃ موقت ہو یا صلاۃ دائمہ، اس کو وہ قائم رکھے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام عطا کیا ہے اس کو وہ قائم کرے۔ آتوا کو میں نے کام میں لانا، اس کو جاری و ساری کرنا۔ تو لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، بدلہ ہے، جزا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے نتیجے میں نہ خوف ان پر مسلط رہے گا، نہ اندر ہی اندر غموں سے وہ ڈھل ڈھل کر، گھل گھل کر تباہ ہوں گے۔ تو ایسے معاشرے جو نظام ربا کی بجائے نظام صدقات پر قائم ہوں گے، ان کے لیے فرمایا کہ وہ لا خوف اور لا حزن۔ آگے فرمایا اے ایمان والو، یا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کے تقوی سے مراد ہے کہ احکام الہیہ میں جو کرنے کی چیزیں ان کو کرو، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، یعنی تقوی جامع ہے۔ منہیات جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنا، اور جن کے لیے حکم دیا گیا ان کو بجا لانا۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ،
اور چھوڑ دو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ سابقہ زندگی میں تم نے جو لین دین کیا ربا کا، تو اب سابقہ زندگی کا ربا تو معاف کر دیا کہ جو غلطی تم نے کی معاف، لیکن اب مزید حکم یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے تم نے یہ ربا کا کاروبار کیا ہے، قرض دیا تھا اس ربا کے اوپر، تو اس سے اصل زر لے لو اور ربا چھوڑ دو، اور چھوڑ دو ربا کو ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تو مومن، یعنی گویا کہ اگر ربا کو نہ چھوڑے تو مومن نہیں ہے، یعنی مومن اور ربا دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر مومن ہو تو مومن ہونے کو ثابت کرو، ثابت کس طرح کرو گے؟ ربا کو چھوڑو۔ تو اگر ربا کو نہ چھوڑو اور پھر کہو یہ مومن ہے، تو اللہ پاک فرماتے نہیں، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو وہ جو باقی رہ گیا تمہارے اندر ربا، اس سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ وہ مومن اور ربا یہ دو اکٹھے نہیں چل سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فرمایا اور اگر تم خود باز نہ آؤ، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تمہارا یہ اقدام اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ، یعنی اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص ربا کا کاروبار نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا، وہ باغی ہے، یعنی ربا کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ بغات، خروج۔ جس طرح اسلامی مملکت کے بعد کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی اس کے نظام کو توڑتا ہے، خروج کرتا ہے، اس کے خلاف ریوولٹ کرتا ہے، تو اسی طرح ربا کا کیا مقام ہے کہ ربا لینے اور دینے والے جو ہے ان کو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ، یعنی اعلان جنگ ہوگا۔ ناممکن ہے کہ اسلامی مملکت کے ہوتے ہوئے تم ربا لے سکو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اگر رجوع کرو تم نظام صدقات کی طرف اور نظام ربا سے قائم ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو مال تم نے دیا تھا، کیپٹل، رؤوس الاموال کیپٹل، تو جتنا کیپٹل تم نے کسی کو دیا تھا اس کیپٹل کو لینے کے تم حقدار، توبہ کرو اور لے لو تم اپنا راس المال۔ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو اور نہ تم کسی اور کے اوپر ظلم کرو، نہ تم ظالم بنو نہ مظلوم بنو۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم دوسروں پر ظلم نہ کرو، دوسروں پر ظلم کرنے ہی سے نہیں روکا، بلکہ اپنے اوپر ظلم سہنے سے بھی روکا ہے، یعنی کسی کو اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر ظلم کر سکے، یعنی کسی پر ظلم نہ کرنا بڑی اچھی ورچو ہے، لیکن اسی جیسی ایک اور ورچو ہے کہ کسی کو اپنے اوپر ظلم نہ کرنے دے۔ تو اگر ہر فرد یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے نہ کسی پر ظلم کرنا ہے نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دینا ہے، تو آئیڈیل سوسائٹی خود بخود قائم ہو جائے گی۔ لا تظلمون، ظلم مت کرو، ولا تظلمون، اور اپنے آپ کو مظلوم بھی نہ ہونے دو، ظالم بھی نہ بنو اور مظلوم بھی نہ بنو، یعنی نہ دوسروں پر ظلم کرو اور نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دو۔ یہ ہے مسلم معاشرہ۔ آپ فرمایا ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے جو راس المال ہے، کیپٹل ہے، وہ لینے کا تمہیں مجاز قرار دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی، لیکن پھر فرمایا کہ جس سے تم نے لینا ہے، فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر جس سے آپ نے لینا ہے وہ تنگ دست ہے، اس کی کشاد نہیں ہے، فارغ البالی نہیں ہے، اس کے یہاں اتنی وہ صورت احوال ایسی نہیں ہے کہ وہ تمہیں ادا کر سکے، یکمشت ادا کر سکے، اقساط میں ادا کرے، وہ لے لو، اس کو تھوڑی سی ڈھیل دو۔ فرمایا فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو تم ڈھیل دو، مہلت دو، تاکہ اس کے حالات سازگار ہو جائیں، اور وہ سازگاری حالات کے بعد تمہیں تمہارا راس المال جو ہے وہ چکا دے۔ یہ تو قانونی تقاضا ہے، قانونی طور پر تم لینے کے مجاز ہو، اور اگر وہ دینے والا تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو تاکہ وہ یسر کی حالت میں آ جائے۔ لیکن فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم اس کے برعکس یوں کرو کہ جو دیا ہے وہ بھی چھوڑ دو، ہمارا بھائی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس سرگوست ہم نے دے دیا تو کوئی بات نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس کے بندوں پر رحم کریں اور اپنے اندر قوت کی روح پیدا کرے تو چلو ہم سب چھوڑتے،
یعنی سب چھوڑ دو، اس میں کچھ کمی کر دو، نصف لے لو، ثلث لے لو، تو جتنا تم اس میں چھوڑ سکتے ہو اگر وہ چھوڑ دو تو اگر مومن ہو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ہمیشہ پیش نظر رکھو اس دن کو، اس دور کو، اس زمانے کو جب تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دور میں، اس لمحے، اس گھڑی، اس وقت ہر انسانی ذات کو کہ جو اس نے کمایا ہوگا وہ پورا پورا اس کو اس کا بدلہ چکایا ہے، ہر ایک کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی حوالے سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رفتہ محترم سورہ پورے قرآن میں جو سب سے بڑی ایک آیت ہے، ایک آیت جو پوری یعنی تمام صورتوں میں، تمام قرآن میں سب سے بڑی صورت طول کے حوالے سے یعنی اپنی ضخامت کے حوالے سے، وہ یہ آیت ہے سورہ البقرہ آیت 282۔ کوئی اتنی بڑی آیت قرآن میں نہیں ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور اس سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کہ بیان سے رہ جائے، اور جس کو بیان نہیں کرنا چاہتا اس کو بیان نہیں کرتا۔ تو فرمایا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یعنی فرمایا کہ نظام ربا تو چلے گا نہیں، نظام ربا تو چلے گا نہیں، یہ تو حرام ہے، لیکن جو ایک دوسرے کی ضروریات ہے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بننا ہے، تو اس دست و بازو بننے کے لیے کیا درکار ہے؟ قرض، دین، یعنی ایک دوسرے کے لیے دین دینا اور لینا اس کی ضرورت ہے، ناگزیر ہے، معاشرے میں اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ تو ہمارا اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے سے قرض لو یا دو، تداینہ باب تفاعل میں لینا اور دینا، کہ اگر تم ایک دوسرے سے قرض بدین قرض، اگر تم ایک دوسرے سے قرض لو اور قرض کا یہ یعنی اس کی صورت احوال ہو الی اجل مسمی، کہ اس کی جو پیمنٹ ہے جو تم نے دین لیا ہے وہ ایک وقت خاص پر ہوگی، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد، اگر تم طے کر لو کہ بھئی یہ قرض جو آج میں دے رہا ہوں یا تم لے رہے ہو فلاں وقت تم مجھے ادا کرو گے، تو فرمایا فاکتبوہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس قرض کو ایک ڈیڈ میں یعنی ایک واضح شکل میں ایک اس کا ڈرافٹ دستاویز تیار کرو، اور اس تمام یعنی شرائط کو یا سود جو تمہارا قرض ہے کتنا لیا ہے، کب دے گا، کب نہیں دے گا، ان تمام چیزوں کو لکھ لیا کرو، فاکتبوہ لکھا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور بالعدل، اور یہ بہتر ہے کہ تم خود لکھنے کی بجائے کسی کاتب سے وہ لکھواؤ، اور کاتب کو چاہیے کہ وہ یہ تحریر بار بنائے عدل، یعنی کسی پارٹی کا وہ فیورٹ نہ ہو، کسی پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، تو اسے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، یعنی ہر اسلامی مملکت میں جو بھی کوئی فائل فیل کرتا ہے اس کا جذبہ محرکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، تو اس کو چاہیے اس کاتب کو کہ اس ڈیڈ کو دستاویز کو تیار کرے اور اس کی تیاری میں عدل یعنی دونوں پارٹیوں کو مساوی ڈیل کرے، کسی ایک پر اس کا جھکاؤ نہ ہو، وَلَا يَأْبَ قَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب کو یہ نہ چاہیے کہ وہ انکار کر دے اس کو لکھنے سے، یعنی کاتب کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ کیوں انکار نہیں کرنا چاہیے؟ کما علمہ اللہ، یہ کما تعلیلی ہے، کما تعلیلی ہے، بوجہ اس کے کہ اس کے پاس بھی یہ فن ہے لکھنے کا، وسیقہ نویسی کا یا تحریر کا یا یہ کتابت کا، یہ اس کو کہیں ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں آیا، اس میں جو ذہن ہے، ہاتھ ہے اور قلم اور دوسری چیزیں وہ اللہ کی عطا کرنا ہے، یعنی کما علمہ اللہ کہ یہ اس کے پاس جو فن ہے اور اس فن کو بروئے کار لانے کے جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ وہ اس کو ضبط تحریر میں لائے عدل کے ساتھ، فل یکتب، پس اسے چاہیے کاتب کو کہ وہ اسے تحریر میں لے آئے، وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کروائے وہ شخص جو لے رہا ہے، کہ میں اتنا لے رہا ہوں یعنی میں نے اتنا لیا ہے، تو املا کروائے، ڈکٹیٹ کروائے وہ کہ جس کے اوپر حق عائد ہو رہا ہے،
یعنی مدین جو دین میں آ رہا ہے، جو قرض لے رہا ہے، اس کو پوچھا جائے کہ بھئی کتنا قرض تو نے اس سے لیا ہے، کتنا وصول کیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور دونوں کو چاہیے، کاتب کو بھی چاہیے، لینے والے کو چاہیے کہ اس میں ڈنڈی نہ مارے، اپنے رب سے ڈرے، اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی یعنی پائی رتی کوئی ذرا برابر اس میں کبھی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر جس کے حوالے سے تحریر دینا مطلوب ہے، اگر وہ کیا ہو، وہ نادان ہے، اس میں یعنی اس کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس کے لیے پیسے درکار ہے کسی سے قرض کے طور پر، اگر وہ سفی ہے یعنی پوری طرح شعوری طور پر، ذہنی طور پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتا، یا وہ کمزور ہے، یعنی سفاہت تو عقلی حوالے سے اور ضعیف جسمانی حوالے سے، کسی اس سے عارضہ ہے تو مشکل ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا. اور لا یستطیع، یا کوئی بھی اور صورت کہ جس کی وجہ سے مثلا روک دیا گیا ہے، کوئی رکاوٹ بن گئی ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ الا نہ کروا سکتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس صورت میں یہ چاہیے کہ جو اس کا ولی ہے، اس کا نائب ہے، مختار ہے، قائم مقام ہے، جس کو اس نے یہ اختیار دیا ہے، وہ اس کی طرف سے یہ ڈیڈ تیار کروائے عدل کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ اس ڈیڈ پر، اس معاہدے پر، ایگریمنٹ پر تم شہید گواہ ٹھہراؤ. وہ گواہ دو ہونے چاہیے تمہارے مرد، یعنی دو گواہ مزید ہو، یعنی ایک تو لینے والا ہے، دوسرا دینے والا ہے، تیسرا کاتب بھی موجود ہے، اور مزید برآں اس پہ دو اور گواہ ٹھہراؤ اپنے بندوں میں سے، یعنی مومن. میرے جالے کو مانے مومن، یعنی منافق منکم ہو سکتا ہے، لیکن کافر، مشرک یا باہر کا جو امت مسلمہ کا فرد نہیں ہے یا اسلامی مملکت کا شہری نہیں ہے، اس کو ہم اس شہادت کے لیے روانی سمجھیں. میرے جالے کو وہ تمہارے آدمی ہو، یعنی مومن ہو اور مسلم سوسائٹی کی ریاست کے وہ شہری ہو. فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو کہ دو گواہ تمہارے آدمیوں میں سے نہ ہو، تو پھر ایک گواہ اور دو اور، ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، لیکن ان گواہوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کریکٹر کے حوالے سے پسندیدہ ہو. اس کو فقہا نے تزکیۃ الشہود کرا دی، یعنی وہ پیشہ ور نہ ہو، یعنی ان کا کریکٹر، ان کی شخصیت قابل اعتماد ہو، پیشہ ور نہ ہو، یعنی لینے دینے والا نہ ہو کہ جس نے 4 پیسے دیے اس کی طرف پلڑا جو ہے اپنا جھکا لیا. تو وہ پسندیدہ کریکٹر کے ہونے چاہیے جو گواہی کا یہ عمل جو ہے وہ صادر ہو ان سے، یا اس کے لیے وہ گواہ ٹھہرایا جائے. اور اوپر جو فرمایا تھا کہ یہ ایک مرد اور دو عورتیں، کیوں؟ اس لیے وہ فرمایا اس لیے کہ اگر ان میں کوئی ایک عورت جو ہے وہ اپنے بیان میں کہیں کنفیوز ہو جائے، تزل، اگر ان میں دو خواتین، اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک کسی حوالے سے کنفیوز ہو یا اس کے ایام ہے اس حوالے سے وہ ذرا ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری جو ہے اس کے اس کنفیوژن کو دور کر سکے. جس طرح اس میں اس کی طرف سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس گڑبڑ کو وہ دوسری شہادت جو ہے وہ دور کر دے گی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور اگر کسی وقت ایسا ہو کہ اس ڈیڈ میں کوئی یعنی تنازع کھڑا ہو جائے لین دین کے حوالے سے، وہ کہتے میں نے تو یہ کروایا تھا، آپ نے یہ لکھ دیا، یا کوئی اور شک شبے کی بات پیدا ہو جائے، پس چاہیے کہ شاہد جو ہے وہ شہادت دے، اور جب ان کو شہادت دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انکار، یعنی شاہد کو شہادت اس لیے دینا چاہیے کہ یہ شہادت ایک امانت ہے اس کے پاس اللہ کی. فرمایا کہ شاہدوں کو چاہیے کہ وہ شہادت سے انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب انہیں عدالت، پنچایت، مملکت کا کوئی ادارہ بلائے کہ بھئی تمہارے پاس شہادت ہے، ایویڈنس ہے، تو آؤ شہادت دو. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ. فرمایا اور یہ جو لین دین کا ڈیڈ تیار کرنا ہے، نصاب تیار کرنا ہے، تحریر تیار کرنی ہے، تو اس سے تمہیں اکتانا نہیں چاہیے.
ولا تسمو، اور اس سے اکتاہٹ کا اظہار نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ کیا لکھا پڑھی کی ضرورت ہے، ویسے ہی مومن کے لیے قابل اعتماد ہے، کیا مصیبت پڑی ہے کہ ضرور اس کو ہم لکھے. ولا تسمو، اور لکھنے کے معاملے میں غفلت، سستی، اکتاہٹ، تساہل، اس کا مظاہرہ نہ کرنا اس بات میں کہ تم اس کو لکھ لیا کرو. صغیرہ و کبیرہ، اور وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی چھوٹے یا بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تحویل میں لاؤ. کیوں؟ ذالکم اقسط عند اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تمہیں تعمیل کرنا چاہیے، اور اللہ کا حکم اس لیے ہے کہ اس سے عدل قائم رہتا ہے. اقسط، اس سے معاشرے میں عدل، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں ہوگی، غلط فہمیاں پیدا نہ ہوگی. تو بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے یہ بہتر شکل ہے. وہ اقوام بھی شہادت، اور اگر لکھی ہوئی بات ہوگی تو کل کو اگر کوئی تنازع یا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے تو شہادت کے لیے تحریری شہادت جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ہوگی، جو اس وقت کی ہوگی اور اس وقت کے گواہ بھی موجود ہوں گے. تو یہ شہادت کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، مزید بڑا یہ کہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ معاملات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی ہر چیز ضبط تحریر میں ہوئی ہے، لینے والے کے گواہ، دینے والے کا گواہ، یعنی لینے والے کی وسعت ہے، دینے والے کے ہے، انگوٹھا ہے، مزید بڑا دونوں فریقین کے گواہ موجود ہے. تو اس صورت کے اندر تنازع کے پیدا ہونے اور ایک دوسرے کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی گنجائش نہیں رہتی. اوپر فرمایا تھا کہ یہ قرض کا جو معاملہ ہے اس کو لکھ لیا کرو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا. لیکن آگے ایک ایکسیپشن فرمایا الا ان تکون تجارت حاضرہ، اگر لین دین ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، تجارت ہے حاضرہ، فوری، نقد پیمنٹ، آپ لے رہے میں دے رہا ہوں، اگر ہو تجارت نقد بنا کر تدیرونہا، کہ جسے تم آپس میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں بارٹر سسٹم کے تحت یا ویسی ایکسچینج لین دین براہ راست ہو رہی ہے، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو بلا شبہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اسے نہ لکھو. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ گناہ نہیں ہے کہ تم لکھ لو، بلکہ یہ فرمایا گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو. گویا اس کا بھی اگر لکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر. جس طرح آج مثلا وہ کیش میمو ہوتا ہے اور وہ رسید جاری کر دیتے ہیں، معمولی سے معمولی چیز کی بھی وہ ساتھ کے ساتھ رسید دے دیتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ پسندیدہ ہے. پسندیدہ بات یہی ہے کہ ضبط تحریر میں آنا، ضبط تحریر میں لانا بہتر ہے. الا یہ کہ تم نہ لکھنا چاہو تو یہ گناہ کی بات نہیں، تو لکھنا مطلوب ہے، نہ لکھو تو کسی درجے میں اس کی اجازت. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم اس طرح کے کاروبار کرو، لین دین کرو بیع کے حوالے سے، تو گواہ ٹھہرا لیا. وَلَا يُضَارَ قَاتِلٌ وَلَا شَهِيدٌ، فرمایا کہ آپ ایک اور بات سمجھو. فرمایا کہ وہ جو کاتب کو عدالت بلائے کہ آ کر شہادت دے، گواہوں کو بلائے کہ آ کر شہادت دے، تو ان کو نقصان نہ پہنچنا چاہیے. اب اس نقصان سے ایک تو مراد یہ ہے کہ کاتب اور شاہد کو سیکیورٹی فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی ریاست باؤنڈ ہے اسلامی مملکت کہ وہ کاتب اور شہید کو اور وہ تمام جن کو کورٹ اس حوالے سے بلائے، ان کی جو سیکیورٹی ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست مجبور، یعنی اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہے کہ اگر وہ کاتب اور شاہد کو نہ دے سیف کا تحفظ تو وہ مجرم ہوگی اندر. اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے وَلَا يُضَارَ قَاتِلٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ اگر کاتب یا شہید گئے اور وہ بیچارے ڈے ٹو ڈے یعنی جو کماتے وہی کھاتے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ جب گواہی دینے کے لیے جائے یا کاتب جائے تو اس کو دن کا جو خرچہ ہے، ٹی اے ڈی اے، آنا جانا ہے، وہ ریاست ادا کرے. ان کو نقصان نہ پہنچنا چاہیے. اور آج یہ ہے کہ ان کو اگر 1 دن لگتے ہیں، 2 دن لگتے ہیں، جتنے دن وہ شہادت کے عمل میں رہتے حکومت ان کو بلاتی ہے تو ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے. یعنی جسمانی تحفظ بھی ان کو ہونا چاہیے اور تو ان کے وقت کا ضیاع نہ ہو. یعنی ان کو چاہیے کہ ان کو ڈیلی حوالے سے یا جو ایک میمنٹ ہو اس کے حوالے سے ان کو پیمنٹ ہو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم کاتب اور شہید کو گواہ کے طور پر بلاؤ لیکن ان کو پیمنٹ نہ کرو
یا ان کو تحفظ نہ دو، سیفٹی اور سیکورٹی مہیا نہ کرو، تو بلا شبہ ایسا کرنا تمہارے فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی گویا وہ معاشرہ فاسقوں کا معاشرہ ہے کہ جہاں پر قاتل اور شہید کو تحفظ نہ ہو۔ یہ لوگ شہادت دینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم مجرم کے خلاف کھڑے ہو گئے تو یہ تو ہمیں جان سے مار لے گا، ہمارے بچوں کو اغوا کر لے جائے گا، ہماری عزت و آبرو کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے معاشرہ فاسقانہ معاشرہ، اور جس معاشرے میں عدالت تحفظ فراہم کرنے والی ہو ہر طرح کے شہداء کو، قاتلوں کو، اور جو بھی معاملے میں دائیں بائیں آئے، تو جو بھی یعنی اس میں کسی بھی حوالے سے پارٹیسپیٹ کرتا ہو اس کا تحفظ اور اس کے وقت کا ضیاع نہ ہو، اس کی ضمانت مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ورنہ وہ معاشرہ فاسقوں کا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اے ایمان والو تم احکام الہیہ پر قائم ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس حوالے سے علم دے، علم قرآن، علم قاعدات۔ تو تم جتنا اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو گے، احکام الہیہ جو کرنے والے ان کو کرو گے، جن سے روکا گیا رکو گے، تو یہ تم متقی بنو گے اس طرح۔ اور جب تم متقی بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا، علم قرآن، علم کائنات۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کی کتاب اور کائنات اس میں اتنا علم ہے کہ ہر چیز کا علم جو اللہ تعالیٰ نے علم میں رکھ لیا ہے، تو تم قوانین الہیہ پر چلو گے تو علم کے دروازے تم تک کھلتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے قرض لیا لیکن سفر کی حالت ہے، پہلے تھی اقامت، مقیم ہے، شاہد موجود ہے، خاتم موجود ہے اور حالات موجود ہے، اب سفر کی صورت میں ایک نیا قانون بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر، فرمایا کہ اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس کاتب تو نہیں ہے، ہر وقت ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتا کاتب، اور کاتب تم نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو اس وقت کوئی چیز رکھ لے دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے کوئی چیز زر زمانہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی چیز لے لے اپنے قبضے میں، جو اس بات کی دلیل ٹھہرے کہ تم نے فلاں چیز جو مجھ سے لی تھی بطور قرض، اس کے اگینسٹ یہ چیز ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وہ چیز اس وقت تک اس کے پاس رہے گی جب تک کہ تم خوف جو سفر کا اس سے امن میں نہ آئے۔ یعنی یہ نہیں کہ فار ایور اب تو وہ ریحان رکھ لو اور اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جاؤ، اور وہ جتنا تم نے دیا تھا اس سے کئی گنا تم اس کی زمین سے، بھینس سے، گائے سے، دکان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور قرض پھر بھی ابھی باقی ہے۔ فرمایا اس وقت فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جو ہی تم اس طرح ہو جاؤ کہ تم ایک دوسرے سے امن میں آ جاؤ، یا یہ کہ اگر تمہیں کوئی خطرہ ہی نہ ہو، یعنی تمہیں نہیں خطرہ کہ یہ شخص مکر جائے گا، انکار کر دے گا، تو کوئی بات نہیں ہے، پھر ریحان کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان صرف ان کیسز میں ہے جہاں لینے اور دینے والے کے بارے میں یعنی ایسا امکان ہو کہ یہ انکار کر دیں گے، یا سفر کی حالت ہے، یا کوئی اور ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس وقت تک ہے۔ جب امن کی حالت میں آ جائے تو پھر کیا کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ الْأَمَانَةَ، جب ڈیل تیار ہو جائے تو جو امانت تم نے رکھی تھی اپنے پاس اس کام کے لیے کہ یہ دلالت کرے کہ اس نے مجھ سے یہ لیا ہے، وہ واپس کر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اس پر قبضہ جما کر اس سے فائدہ اٹھاتے رہو اور فائدہ کئی گنا بڑھ جائے لیکن قرض پھر قائم ہے۔ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، متقی بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ تو ایسا نہ ہو کہ قرض دیا اور چیز، مکان، گھوڑا، بھینس، گائے رکھ لی اور پھر وہ مسلسل تمہاری ہوگی، یہ نہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَاتِ، اور اے ایمان والو تمہارے پاس جس حوالے سے بھی کوئی شہادت ہو اس کو از خود جا کر ظاہر کیا کرو۔ یعنی اگر عدالت تمہیں نہ دے تو بھی بحیثیت مسلم شہادت کا ادا کرنا ہماری ایک ایمانی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا نہ چھپایا کرو شہادت کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو فرد یا معاشرہ کسی بھی درجے میں شہادت کو چھپائے، وہ کاروباری شہادت ہو، رفقۂ محترم، یا دین کی شہادت ہو، ہم تو بحیثیت امت مسلمہ شہداء علی الناس ہے،
تو کسی کاروبار کی کوئی شہادت ہو، لین دین کی کوئی شہادت ہو، قرض کی کوئی شہادت ہو تو مت چھپاؤ، اور جو سب سے بڑی دین کی شہادت، کلام الہی کی شہادت، اس کو اگر ہم چھپائیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ فرمایا جو چھپاتا ہے شہادت کو فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، تو بلا شبہ اس کا دل جو ہے ایمان کے حوالے سے انتہائی گودا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ آسم، آسم اس عمر کو کہتے ہیں رفتار محترم جس کی ٹانگوں میں سکت نہ رہے کہ وہ اپنے اوپر سوار کسی کو کر کے آگے لے جا سکے، قدم قدم پر بیٹھتی ہے، ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ تو جو معاشرہ شہادت کو چھپائے، یا جس معاشرے میں شہادت کا پروسیس خطرات کی وجہ سے اصل حالت پر قائم نہ ہو، وہ معاشرے گنہگار ہیں، ان کے دل اور دماغ کیا ہے؟ آسر، بیمار، مریض۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اے ایمان والو تم جو بھی اس حوالے سے افعال اعمال انجام دو گے، اللہ تعالیٰ کو ان کا براہ راست علم ہے۔ یہاں رفقا محترم وہ باب جو 163 سے چلا تھا، باب الاحکام، وہ آیت دین پر آ کر اختتام کو پہنچا۔ اب خاتمے کی آیات آ رہی ہے، اور خاتمے کی یہ آیات اگلی سورہ کے لیے توحید ہے، سورہ آل عمران کے لیے، اور ساتھ کے ساتھ یہ ہماری جو طلب ہے اس کا جواب ہے، اور جس عظیم ذمہ داری سے امت مسلمہ جو ہے معمول ہوئی ہے اس کا جامع بیان ہے۔ آغاز یہاں سے ہوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اگر کسی علاقے کا اقتدار دیتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوا کہ اب تمہیں فار ایور وہ اقتدار مل گیا۔ اصلاً ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ، یعنی اصل مالک الملک اللہ کی ذات۔ اگر اس نے کسی دائرے میں تمہیں اقتدار دیا ہے تو اللہ کی امانت، اور امانت کے بعد میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ کا تمہارا معاملہ قانون کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ پولیس کا اور ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ پولیس دیکھ رہی ہے تو ہم ٹھیک ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو قانون کی ایسی تیسی۔ فرمایا کہ اگر تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خدشات، خطرات، وساوس، ظاہر کر دو یا ان کو چھپا لو، دونوں صورتوں میں یحاسبکم بہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب کتاب لے کر رہے۔ مراد یہ ہے کہ جہاں انسان آپ سے حساب نہ لے سکے، ضعیف ہے، کمزور ہے، نادان ہے، کہ اب آپ طاقت والے وہ آپ سے نہیں لے سکتا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو حساب کتاب لینے والا ہے وہ ان تمام کوتاہیوں سے پاک۔ تو حساب کتاب تو ہو کر رہے گا، اگر دنیا میں تم حساب کتاب چکا لو تو بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ اللہ کے حضور میں تمہیں کھڑا ہونا پڑے حساب کتاب کے لیے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کا قانون یہ ہے جو پروٹیکشن عطا کرتا ہے اس کو جو اس سے پروٹیکشن کا طالب ہو، اور وہ سزا دیتا ہے اس کو جو اپنے لیے سزا تجویز کرے، یعنی عذاب اس کے لیے جو خود اپنے لیے عذاب کو دعوت دے۔ اب عذاب والے عقائد و اعمال اختیار کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے، سزا ہے، اور اگر ایمان اور مغفرت والے کام انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ کے آنسوں سے اور بڑھوتری ایمان میں، تقویٰ میں، طہارت میں، پروٹیکشن میں ملتی چلی جائے گی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز جو ہے پیمانے میں نبی تلی ہے، مغفرت کے بھی پیمانے ہیں، عذاب کے بھی پیمانے ہیں، ان پیمانوں پر جو پورا اترے گا یا وہ مغفرت پائے گا یا عذاب پائے گا۔ اور تیرا آپ ظالم نہیں ہے کہ بلا وجہ ان کو عذاب دے، عذاب والے کام کرے گا تو عذاب ہوگا، اور مغفرت والے کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں مغفرت عطا ہوگی۔ اس کے بعد اب ایمان والوں کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب الہی کے حوالے سے جو ڈکلیریشن ہے، سبمیشن ہے، اعلان عام ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا، آمن ایمان لایا کون؟ الرسول، سب سے پہلے رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل۔ یہ آبجیکٹیوٹی آف ریویلیشن ہے،
یعنی رسول سب سے پہلے اٹھتا ہے محترم اللہ کی وحی پر ایمان لانے والا ہو. دوسرے لفظوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا وہ فرد ہوتا ہے، یعنی رسول ہوتا ہے پہنچانے کے حوالے سے، پانے کے حوالے سے وہ نبی ہوتا ہے، اور احکام کی تعمیل کرنے کے حوالے سے وہ یا ایھا الذین آمنوا کا فرد ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں رسول شامل ہے. اگر ایسا نہ ہو تو مثلا قرآن حکیم میں کہیں نہیں آیا کہ اے نبی ہم نے تیرے اوپر روزے فرض کیے، کہیں یا ایھا النبی کتب علیک الصیام قرآن میں نہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یا ایھا الذین آمنوا کا فرد ہونے کے ناطے سے اس پر بھی اسی طرح احکام آئیں گے جس طرح دوسرے اہل ایمان پر آئیں گے. تو یعنی رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور مومن بھی ایمان لائے. وَكُلُّ سب کے ساتھ مومن بھی اور رسول بھی ایمان لائے وہ اللہ پر، کائنات کی قوتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ یوں کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتے. کیا مانے؟ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یا ان کا مقام اس طرح بنائے جس طرح ہمارے یہاں کہتا ہے کہ وہ ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے نبی سارے نبی تیرے درد سوال، سارے نبی تیرے درد سوال، یعنی تو ہی ہے، تیرے دربار سے ہی سب کچھ ملتا ہے، نبوت بھی تو دیتا ہے، فلاں بھی تو دیتا ہے، تمام انبیاء تیرے در کے سوالی ہے. تو یہ غلط بات ہے، در اللہ ہی کا ہے اور اسی کے ہم سب سوالی ہیں، نبی ہو یا امت، انبیاء ہو یا عموم، سب ایک ہی در کی سوالی ہے، اور وہ درگاہ ہے رب کائنات. تو فرمایا وہ امتیاز نہیں کرتے رسولوں کے مابین، اور فرمایا وقالوا، اور وہ یوں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اے پروردگار عالم ہم نے آپ کا قانون، نظام، کلام، قرآن سنا، واطعنا، اور جو سنا ہے اس کو سمجھا ہے، اور جو سمجھا ہے اس پر ہم عمل کے لیے کھڑے ہو گئے، اطاعنا ہم اس کی تعمیل میں لگ گئے. غفرانک، اے پروردگار عالم تیرے احکام پر چلنے میں ہمارے پیش نہاد کیا ہے، کیا چیز ہے جس میں ہم آپ کے احکام پر چل رہے ہیں. غفرانک، کہ اللہ ہمیں تو اپنی پروٹیکشن عطا فرما، تحفظ عطا فرما، ہماری کمزوریاں کوتاہیاں ان سے ہمیں نجات عطا فرما. ربنا والیک المصیر، اے پروردگار عالم ہمارا ایمان ہے کہ آخر کار تو ہم آپ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، لوٹنا ہمارا آخر کار آپ ہی کی طرف ہے. کہاں جائیں گے؟ یعنی عمر نور ہو یا قلت، کتنی عمر کیوں نہ ہو، آخر کار تو اس کا سرا ڈیتھ ہے، اور ڈیتھ کے بعد اب واپس تو آنا نہیں. اب تو جو لمحہ بھی گزرے گا وہ اللہ ہی کی طرف پیش ہونے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. تو الیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہے ہمارا لوٹنا. یہ جو اللہ کے بندوں نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اب ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بشارت سناتے ہیں. ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں مکلف ٹھہراتا، پابند ٹھہراتا اللہ کسی بھی جان کو، انسانی ذات کو، مگر اتنا پابند ٹھہراتا ہے جتنا اس کے اندر اس کو ادا کرنے کی، تعمیل بجا لانے کی، اس کو بروئے کار لانے کی استعداد و صلاحیت ہوتی ہے. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے، اور ایک ترجمہ ہم دوسرا اس کا یہ کرتے ہیں کہ احکام الہیہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، انسانوں کو دیے ہیں، ان تمام احکام کا مقصد کیا ہے؟ وسعہا، انسانی ذات میں ایکسٹینشن پیدا کرنا، انسانی ذات کو بخل سے، کروھ سے، منفی اور سلبی صفات سے پاک کر کے صفات ربانیہ اس کے اندر پیدا کر کے اس کو کشاد عطا کرنا، وسعت عطا کرنا. یعنی دین آیا ہے وسعت و کشاد پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ سمیٹنے کے لیے، سکھانے کے لیے اور اس کو پامال کرنے کے لیے. تو دین جب بندیوں میں زنجیروں میں باندھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان کو کشاد کار عطا کرنے کے لیے، وسعت عطا کرنے کے لیے، آزادی عطا کرنے کے لیے، کائنات کے مسخر کرنے کے حوالے سے اس کا نصب العین عطا کرنے کے لیے آیا ہے. اور فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، پاس انسانی ذات جو کچھ کرے وہ ذمہ دار اس کی ہے. یعنی انسان کا عمل، ہر انسان کا عمل اس کی اپنی ذات کے حوالے سے، باپ، بیٹا، ماں، استاذ، نبی اس میں شریک نہیں ہو سکتا. یعنی دیکھیں مادی حوالے سے
یعنی ماں کی ممتا ہے، جذبہ عظیم ہے، اور بیٹے کو درد ہو رہا ہے، دانت میں درد ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہے، تو ماں آہوزانی تو کر سکتی ہے، تمنا کر سکتی ہے کہ یہ درد دور ہو، لیکن درد میں شراکت اختیار نہیں کر سکتی۔ یہ کر سکتی ہے کہ کسی ڈاکٹر کو بلا لائے، کوئی دوائی دے دے، گولی دے دے، اور وہ درد دور ہو جائے۔ یعنی وسائل اور آلات کی فراہمی میں ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بن سکتے ہیں، لیکن اعمال کی ذمہ داری ہم نے تنہ تنہا اٹھانی ہے۔ اس لیے جو عمل کرے گا اس عمل کا نتیجہ اسی کی ذات کے لیے، یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انجیکشن آپ کو لگے اور صحت کسی اور کی ٹھیک ہو جائے، کھانا آپ کھائیں بھوک کسی اور کی دور ہو جائے، پانی آپ پیئیں اور پیاس کسی اور کی دور ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو جس طرح مادیات میں ایسا نہیں ہے، اسی طرح اخلاقی اور ایمانی دائرے میں بھی ایسا نہیں ہے۔ جو کرے گا اس کا جزا و سزا کا عمل اس کی اپنی، یعنی جو اچھے کام کرے گا اس کا بھی تمام بینیفٹ انسان کی اپنی ذات، وہ علیہ علی اگینسٹ کے معنی میں، اور اس کے خلاف جائے گا یعنی جس سے پکڑا جائے گا وہ انہی چیزوں سے پکڑا جائے گا جو خود اس کے ہاتھ میں اعمال ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ایمان والوں نے کہا تھا سمعنا واطعنا، اے پروردگار عالم ہم آپ کا کلام سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اب یہ دعا کی ہے پروردگار عالم ہمارا مواخذہ نہ ہو، ہم فوری طور پر پکڑ نہ لیے جائیں اس بات پر ان نسینا کہ اگر کسی حکم کے بارے میں ہم بھول جائیں، پوسٹ پون کر بیٹھے، جان بوجھ کر نہیں یعنی غلطی سے، اور اخطانا یا کسی حکم کی تعمیل میں ہمارا ہدف تو کچھ تھا یہ کہیں اور جا لگا، اخطانا خطا، بھول جانا یا ہم سے کوئی بات نشانے پر نہ لگے، جان بوجھ کر ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن اگر خطا سے ایسا ہو جائے تو اے پروردگار عالم اس کے جو منفی نتائج ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے پروردگار عالم نہ آن پڑے ہمارے اوپر بوجھ جیسا کہ وہ بوجھ پڑا، کما حمل جس طرح کہ وہ بوجھ پڑا ان پر جو ہم سے پہلے، یعنی اے پروردگار عالم یہ تیرا دین جو ہے، کلام جو ہے، یہ ایک ایسا بوجھ بن کے نہ رہ جائے کہ جس کا وجود تو ہو لیکن اس کا مفہوم معنی مقصود ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ یہ اشارہ ہے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 5 کی طرف۔ مراد یہ ہے کہ اللہ جو دین، جو قرآن آپ ہمارے اوپر فریضے کے طور پر رکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ فریضے کی ادائیگی تو ختم ہو جائے اور صرف الفاظ کا رٹ لینا کافی ہو جائے، الفاظ رٹ لیے، شکل بنا لی ہے، صورت بنا لی ہے، اور معنویت، مقصود، روح، جذبہ، اصل جو اس کا مغز ہے وہ ختم اور شکل پر قانے ہے۔ اے پروردگار عالم جس دین کا تو نے ہمیں حامل بنایا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ دین ہمارے لیے بوجھ بن کے رہے، جیسا کہ یہ بوجھ بنا ان پر جو ہم سے پہلے، جس طرح پہلی قوموں نے الفاظ کا رٹا لگا لگا کر اور اعمال کی حیرت قضائی کو مقصود بنا کر ریپیٹیشن تکرار محض میں اتنا ہو گئے۔ اے پروردگار عالم ہمیں اس سے بچائے رکھ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار عالم ہم کوئی ایسی ذمہ داری ہم پر نہ ڈالی جائے کہ جس ذمہ داری کو اٹھانا ہمارے بس میں نہ ہو، ہماری طاقت سے باہر ہو۔ واعف عنا، اے پروردگار عالم جب ہم کوئی غلطی کریں تو اس غلطی سے رجوع کرنے کی ہمیں توفیق عطا۔ واعف عنا کا معنی یہ ہے کہ ہم غلطی پر اصرار کرنے والے نہ ہوں، غلط کا غلط ہونا، دو چال کے بعد آواز ہو جائے تو اپنی عزت نفس کو، پندار نفس کو بنیاد بنا کر ہٹ گئے، نہیں صاحب جو نے کہا تھا وہی صحیح ہے، تو ایسا نہ ہو۔ ہم جو غلطی کر بیٹھے اس غلطی کی اصلاح کی ہمیں توفیق ہو، اور اصلاح کے لیے ہر وقت آپ کے قانون کی طرف ہم لوٹنے والے رہیں۔ وقت مزاح، اے پروردگار عالم ہماری حفاظت فرماتے رہنا، ہمیں اپنی حفاظت میں، پروٹیکشن میں، اپنے جلال اور جمال میں رہنے کی توفیق دینا۔ ورحمنا، اور ہمیں اس طرح رکھ جس طرح مادر مہربان اپنے رحم میں بچے کو سنبھالتی ہے، رکھتی ہے، اس کو غذا دیتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتی بلا مزد و معاوضہ۔ اے پروردگار عالم ہمارے ساتھ مادر مہربان کا رویہ اختیار فرمانا۔ انتا مولانا، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، ہمارا سرپرست، ہماری حفاظت فرمانے والا آپ ہی کے سوا کوئی نہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین،
اور اے پروردگار عالم آپ کے اس نظام کے راستے میں جو قوتیں طاقتیں افراد والے سنگ گراں بن کر کھڑے ہو گئے کافر، ان کے مقابلے میں ہمیں اے پروردگار عالم آپ کا تعاون، آپ کی نصرت، آپ کی حمایت ہمیں شامل حال رہے۔ تو یہ نقطہ محترم ایک ہمارا یعنی ترجمے کی حد تک وہ دور تھا جو سورہ البقرہ کے حوالے سے ختم ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آگے بجائے آل عمران کو شروع کرنے کے ایک تجویز یہ ہے کہ ہم نے آیت نمبر 30 سے آگے جو 122 تک بلکہ 42 تک آئے تھے تو اس میں بس یہ بتایا کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، لیکن اس کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح کہ یہ 142 آیت کے بعد سے 286 آیات تک پڑھا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو تقریباً کچھ 100 سے زیادہ آیات ہیں ان کو دوبارہ یعنی کل کی نشست میں ہم آیت نمبر جو ہے 30 سے لے کر 39 تک، پھر 40 سے لے کر 47 تک، پھر 47 سے لے کر 63 تک، پھر 63 سے لے کر 83 تک، پھر 83 کے بعد آیت 122، پھر 122 سے آیت 142 تک، یہ 5 نشستوں میں ان آیات کے مجموع کو دیکھ لیں تاکہ یہ سورہ البقرہ جو ہے وہ اس طرح چیز ہو جائے اور اس کو پھر اسی ترتیب سے لگا لیں گے۔ تو یہ جو بھی دوستوں کی تجویز اس پر چلیں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جس طرح میں نے پہلاز کیا تھا کہ ربا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ربا ہے کیا۔ یہ میں نے لکھا المعیشت فی القرآن، المعیشت فی القرآن۔ اور معیشت کیا ہے؟ یہ عیش روٹی کو اور زندگی گزارنا، اور معیشت ہے انداز زیست، یعنی کس طرح زندگی گزاری جائے، زندگی گزارنے کا ماڈل، اس کا معیاری طریقہ، پیٹرن، حالت۔ تو یہ جو معیشت ہے اس کے حوالے سے میں اقدار کا معنی ویلیوز، اور معیشت کا فی الحال ہم اکنامک ویلیوز آف قرآن، یعنی قرآن نے معیشت کے حوالے سے کیا اقدار عطا کیے، اقدار ویلیوز، یعنی قرآنک ویلیوز، وہ ویلیوز جو معیشت کے باب میں ہیں۔ ان اقدار کی مختلف 2 قسمیں ہیں، ایک اقدار عالیہ ہائی ویلیوز، اور دوسری ہے اقدار عالیہ مدہ کے ساتھ۔ یہ ہے انسٹرومنٹل ویلیوز، انسٹرومنٹل ویلیوز، اور یہ ہے عالیہ ہائر ویلیوز۔ مثلا مادی مثال سورہ الاعراف آیت نمبر 36، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لباس کے حوالے سے، لباس یعنی لباس کی شیپ کیا ہو، فارم کیا ہو، وہ پاجامہ ہو، شلوار ہو، چادر ہو، دھوتی ہو، نیکر ہو، کیا ہو، اور اسی طرح قمیض ہو تو کیا اس کا ڈیزائن ہو، سر پر پہ رکھنا ہے تو کیا اس کا ڈیزائن ہو۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اشکال، فارمز، یعنی قرآن حکیم نے اشکال کو ڈٹرمن نہیں کیا، کیونکہ یہ جو اشکال ہے یہ زمان و مکان کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر بھی ہے اور چینجیبل بھی ہے، یعنی گرما اور سرما کے حوالے سے، وادیوں، پہاڑوں اور ریگستانوں اور سمندروں کے ماحول کے حوالے سے یہ اشکال الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں چینجیبل ہے
ایوولوشن ارتقاء پذیری ہے ان میں، ان کو قرآن حکیم نے 2 2 4 کی طرح ڈٹرمن نہیں کیا، لیکن ایک ان کے پیچھے مقاصد ہے۔ اب مثلا انسان ہے تو آپ انسان جو ترقی کر رہا ہے مثلا ہم کہتے ہیں، تو یہ ترقی صرف جو ہے اس کا مطلب یہ وسائل میں ہوئی ہے، مینس میں۔ انسان نے انسانیت میں ترقی نہیں کی، وسائل میں ترقی۔ مثلا سفر ہے تو سفر کے ایک تو مقاصد تھے اور ایک وسائل تھے، تو جتنی ترقی ہوئی ہے وہ وسائل میں ہوئی ہے کہ پہلے انسان پیدل چلتا تھا، بیل گاڑیوں پر چلتا تھا، ہاتھوں پر چلتا تھا، یعنی گھوڑوں پر چلتا تھا، اونٹوں پر چلتا تھا، تو یہ تو چلنے کے ذرائع تھے، اور یہ مار دھاڑ کے لیے، لوٹمار کے لیے، قتل کرنے کے لیے، یعنی تجارت کرنے کے لیے، ایکسچینج کرنے کے لیے۔ تو اب یہ مقاصد تو آج بھی ہوئی، یعنی اگر یہاں بیل گاڑی تھی تو اب مثلا گاڑی آ گئی، کار آ گئی، اس سے بھی اوپر بڑھے، تو ان مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں۔ مقاصد آج بھی ہوئی، تجارت ہے، زراعت ہے، لوٹ مار ہے، استحصال ہے، مقاصد ہوئی ہے۔ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع چاہیے، بولے وہ ارتقاء پذیر ہے۔ تو یہ جو قرآن میں مثلا یہاں لباس کے حوالے میں بنیادی جو کنسیپٹ ہے، مقصد ہے کہ لباس کا کیا کہ یواری سوآتکم وریشہ ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ، ایک پورا سسٹم ہے، نظام ہے لباس کے حوالے سے، لیکن اشکال کو متعین نہیں کیا۔ اشکال کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ضرورت اور محل کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ان تبدیلیوں کو انسان نے آپ پر عقل انسانی پر چھوڑ دیا کہ اپنے زمان و مکان میں اجتہاد کریں، قلم رسولوں کی روشنی میں، اور اپنے لیے قوم ڈھانچہ خود تیار کریں۔ تو یہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو گویا اس میں ثبات جو چینج نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ اقدار، اور تغیر کیا ہے؟ وسائل۔ وسائل لے کر نئے سے نئے وسائل جو ہے وہ ہم حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ معیشت کے حوالے سے بھی رفتار مطلب قرآن کی 2 طرح کی اقدار ہے، ایک ہائی ویلیوز ہے اور ایک ہائی ویلیوز کو حاصل کرنے کے لیے انسٹرومینٹل ویلیوز ہے۔ تو یہ ایک مستقل معیشت کا ہم نے مینت میں 13 قسطوں میں بحث کی تھی، تو وہ مل سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اب اس کے بعد ہم ادھر آتے ہیں ربا کی طرف۔ ربا میں جو ایک بنیادی غلطی ہے اس وقت عالم اسلامی میں، اور ربا ربا کیا ہے؟ اس ربا میں جو بنیادی غلطی ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ربا جو ہے وہ کسی بھی معیشت کے جو متعدد پہلو ہیں ان میں سے کوئی ایک پہلو ہے جو ربا ہے اور وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک اکنامک سسٹم ہے، اس کے بہت سے کلپرزے ہیں، ان کلپرزوں میں ایک ربا ہے اور وہ حرام ہے، اور باقی اس کے سوا دوسری چیزیں وہ حلال۔ تو ایک تو ربا کے باب میں یہ پہلی غلطی ہے کہ ربا قرآن میں کسی ایک پورشن یا پارٹ کا نام ربا نہیں ہے، بلکہ ربا بمقابلہ، ربا قرآن میں ہے بمقابلہ نظام صدقات، نظام زکات۔ یعنی ربا میں پہلی جو چیز درکار ہے سمجھنی وہ یہ کہ ربا قرآن میں، دین میں، اللہ کے کلام میں بمقابلہ نظام صدقات ہے، نظام زکات ہے۔ یہ ابھی آپ نے جو پڑھا ہے 261 کا 274، اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نظام صدقات۔ اور یہ جب نظام صدقات ختم ہوتا ہے تو اس کی ضد کے طور پر جو چیز ہے وہ ربا، اور یہی بالکل کہاں آئے گا؟ آل عمران میں۔ آل عمران میں بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی پہلے اس میں ترتیب تبدیل کر دی ہے، پہلے ربا کو اور اس کے بعد صدقات۔ وہاں بھی میرا مطلب یہ ہے کہ ربا کو ٹیکل کرنے کے لیے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ہم سمجھیں کہ نظام ربا کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟
نظام صدقات اور نظام زکات، یعنی گویا یہ ایک دوسرے کے اینڈ ہی ہے۔ نظام ربا ہوگا تو نظام صدقات نہیں ہوگا، نظام صدقات ہوگا تو نظام ربا نہیں ہوگا۔ صدقات اور زکات کا نظام ایک طرف ہے، ایک پلڑا ہے، اور نظام ربا دوسرا پلڑا ہے۔ یہ جو ہے اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم معمور ہیں، اور یہ جو ہے ربا اس کے ترک کرنے پر ہمیں، چھوڑ دینے پر، دستبردار ہونے پر ہمیں پابند کیا گیا ہے، اور اگر یہ پابندی ہم اختیار نہ کریں، نہ چھوڑیں، تو اسے بغاوت قرار دیا گیا۔ یہ بغاوت ہے اللہ اور رسول کے خلاف۔ تو کیسے ہو سکتا ہے رفتار مطلب کہ ایک ایکٹ جو ہے وہ تو ربا، بغاوت تو اللہ اور رسول کے خلاف، اور اللہ اور رسول کے خلاف جو بغاوت ہے اس کو قرآن ڈیفائن نہ کرے، یعنی ایک ایکٹ ہے کہ جس سے بغاوت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہے کیا اس کو بیان نہ کرے، قرآن اس کو بیان نہ کرے۔ اور پھر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور میں پوچھ ہی نہ سکا کہ یا رسول اللہ یہ ربا ہے کیا، یعنی اس حدیث میں گویا پورا اسلام جو ہے اس کا وہ پوری نگیشن ہو گئی۔ تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے بارے میں کچھ بتایا نہیں، عمر جیسا انسان کہنا مجھے پوچھ نہیں سکا، آپ نے بتایا نہیں، اور حضرت عمر کہتے میں نے پوچھا نہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، عمر نے پوچھا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ خلافت راشدہ کے اندر، خلافت راشدہ جو نبوت کے بعد تکملہ ہے، تتمہ ہے دین کے نفاذ کا، اس میں سید عمر کے دور میں تو ربا کو بلا چھیڑے نہیں گیا، نوز باللہ من ذالک، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی بخاری میں ہے کہ توفی النبی و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور میں نہ پوچھ سکا کہ ربا کیا ہوتا۔ تو جب آپ پوچھ ہی نہیں سکے تو اس کو نگیٹ کرنا، اس کو ٹوٹلی چینج کرنا، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ تو پہلی چیز یعنی یہ جب بغاوت ہے اللہ رسول کے خلاف تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو قرآن نے بیان نہ کیا؟ ناممکن۔ دوسری بات یہ کہ ربا کے بعد میں احادیث کی بنیاد پر اتنا اختلاف ہے کہ دو فقیہ بھی اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ہر فقہ میں ربا کی تعریف میں اختلاف ہے، اس کے مصداق میں اختلاف ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مثلا آج پاکستان میں ایک مستقل ادارے بنے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آج ہم سے کوئی چیز نقد لیں تو مثلا 5,000 میں ہم آپ کو مثلا کولر ہے، ہیٹر ہے دیتے، آپ نے کہا بھی میں تو 5,000 نہیں دے سکتا یا گوشت، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 2,500 ابھی دے دیں، اور 2,500 جو بقیہ ہے وہ ہم آپ سے قسطوں میں لے لیں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو 5,000 کی رقم ہے یہ ہم 6,500 چونکہ آپ نے انسٹالمنٹ میں کرنا ہے تو ہم اس کو بڑھا دیتے اور وہ بڑھا کر 6.5 کر دیتے اور اب آپ لے لیں ہم سے۔ تو گویا کہ اس 5,000 پار یہ 1,500 کا یا 2,000 کا ایک اور انہوں نے ڈال دیا اور آپ سے شخصی ضمانت لے لی اور ان کو 1 سال کے اندر پیمنٹ بھی کر دیا۔ اب اگر 1 سال میں بینک میں یہ پیسہ رہتا ہمارے ان حضرات کا تو کبھی ان کو اتنا پروفٹ نہ ملتا جتنے وہ افراد سے لے رہے، اور یہ جو ہے اس کو فقہا نے جائز قرار دے دیا۔ یعنی مثلا جامعہ شفیہ میں کہ ایک مفتی حضرات نے اس کو جائز قرار دے دیا، اور آفتاب سینٹر ایک ہے انہوں کا لگایا ہوا ہے، یعنی اگر آپ 10 یا 20 بینک سے لیں تو حرام، اور وہی اس طرح لیں تو کوئی گنا بڑھا کر تو یہ بالکل شیر معذر کی طرح حلال۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے محترم اس میں الجھن جو پیدا ہوئی وہ کہاں سے پیدا ہوئی اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے طلباء قرآن کے لیے۔ تو میں نے اس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ربا کو قرآن میں دیکھا جائے کہ وہ کہاں وقف پذیر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ سورہ البقرہ 261 کا 274 میں یہ جو نظام لایا گیا ہے اس کی ضد میں نظام ربا ہے، نظام ربا۔
آپ اگر یہ چیز ہم سمجھ جائیں تو یہ سمجھ جائیں گے، یہ سمجھ جائیں تو یہ سمجھ جائیں گے. شرف الاشیاء بازادہ، اگر اس کی نیچر متعین ہو گئی تو اس کا بالکل ضد جو ہے وہ ربا ہے. تو کوئی اس کو سمجھ لیں تو یہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کو سمجھ لیں تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. جس طرح مثلا ماضی مثال مثلا مریض اور ڈاکٹر ہے. اب ڈاکٹر نے ایک نسخہ لکھا ہے. اب اگر کوئی عارف انسان ہو، جاننے والا، تو اس نسخے کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس کے لیے یہ تجویز کیا اس کی بیماری کی. یعنی اگر کہ ہمیں مریض کو نہیں دیکھا، لیکن اس نسخے سے ہم مریض کی حالت اور مرض کا اندازہ لگا سکتے ہیں. نسخے سے مریض کی طرف جا سکتے ہیں اور مریض سے نسخے کی طرف آ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو ہم ادھر آ سکتے ہیں، اس کو سمجھ لیں تو ادھر آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بائی کنٹراسٹ ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ چیز آئی ہے. تو پہلے ہم اس مسئلے کو طے کر لیتے ہیں کہ قرآن نے اس کو ازداد کے طور پر بیان کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے بعد دوسری جو چیز ہوگی، اس کے بعد دوسری جو چیز ہوگی وہ ہوگی الزکات. الزکات جب متعین ہو جائے گی تو تیسری چیز جو ہے خود الربا متعین ہو جائے گا. تو اس وقت اگر ہم دستانوں میں جو قرآن حکیم ہے ان میں سورہ روم آیت نمبر 39، یہ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا، اور جو کچھ کہ تم دو یا دیتے ہو. وَمَا آتَيْتُم، اور جو کچھ کہ تم دو یا دیتے ہو. کیا؟ مِّن رِبا، ربا کے جذبے سے، ربا کے حوالے سے، کیونکہ ربا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو دی جاتی ہے. یہ مین تبیین ہے، یعنی جو کچھ کہ تم دیتے ہو ربا کی اساس پر، ربا کے حوالے سے. جو کچھ کہ تم دیتے ہو یا دو ربا کے حوالے سے. ربا کا کیا حوالہ ہے؟ لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ جو تم نے دیا دوسرے کارکن نے اس میں جدوجہد کی اور جدوجہد سے وہ بڑھ گیا، ملٹی پلائی ہو گیا. جدوجہد کی اور جدوجہد سے اسے نفع منفعت ربا حاصل ہوا. فلا یربو عند اللہ، تو وہ جو مال کہ جس کو تم نے دے کر ملٹی پلائی شکل میں وصول کیا لوگوں سے، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ربا ہے اور یہ ناپسندید ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَات، اور جو کچھ کہ تم دو یا دیتے ہو یا دو گے من زکات، از ہوئے زکات کے. یعنی یہاں پر اوپر ہے من ربا اور نیچے ہے من زکات. گویا کہ دینے کے دو سٹائل ہیں، دو نظام ہیں، دو نمونے، دو پیٹرنز ہیں. ایک پیٹرن ہے زکات کا اور دوسرا پیٹرن ہے ربا کا. تو جو تم دو اپنا مال زکات کے جذبے سے، زکات کے حوالے سے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. اس زکات سے مقصود کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہتے ہو. یعنی جس طرح اللہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، جس طرح وہ ربوبیت کرتا ہے انسانیت کی، مخلوق کی، تم بھی ربوبیت کرنا چاہتے ہو. بس وہ زکات کہ جس کو تم بجا لاتے ہو اس حوالے سے کہ تم چاہتے ہو اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، اللہ کی صفات حسنہ،
کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ کو اپنی ذات میں پیدا کرنا چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْرِفُونَ، تو یہ نظام زکوٰۃ کے حوالے سے جو آگے چلنے والے ہیں یہی ہے کہ جن کو اللہ ملٹی پلائی کرتا ہے، ان کو کئی گنا بڑھاتا ہے، ان کے معاشرے میں حسن اور خوبیاں پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی مادی مثال دیکھ لیں رفقا محترم کہ ہم اور چائنا کب آزاد ہوئے؟ ہم 47 میں آزاد ہوئے اور چائنا والے 49 میں۔ ہم نے اپنے ہاں سود کو، سرمایہ داروں نے معیشت کو بنیاد بنایا اور چائنا والوں نے سود کو ترک کیا، سود کو اپنی معیشت میں آنے نہیں دیا، تو آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم دن بدن تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی قدریں جو ہے ان پر ایک کافر بھی عمل شروع کر دے تو حیات دنیا میں اس کا بینیفٹ وہ اٹھا لے گا، اور اگر مومن ہو کر اس پر نہیں چلیں گے تو حیات دنیا حیات آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے۔ تو کہا کہ جو تم زکوٰۃ کے جذبے سے دو کہ جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْرِفُونَ، تو ان کی جو یہ زکوٰۃ کی جو اسکیم ہے، دینا ہے، نتائج و ثمرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بنیادی ہے کہ اس میں زکوٰۃ اور ربا دونوں کو ایک دوسرے کی ضد میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ جب متعین ہو جائے گی تو ربا خود بخود متعین ہو جائے گا۔ یہ سورہ الشمس آیت نمبر 7، 8، 9۔ زکوٰۃ کے بعد میں جو ہمارے یہاں غلط چیز ہے وہ یہ کہ ہم زکوٰۃ مال کو کہتے ہیں، مال کی زکوٰۃ، مال کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مال کو ہم دان کرتے ہیں، مال کو پاک صاف کرتے ہیں، کیونکہ عیسائیت کے اور ہندو مت کے زیر سایہ ہمارا بھی یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ مال پلید ہوتا ہے، مال پلید، دنیا گلی، تو پلید مال میں سے 2.5% اگر نکال دیں تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تصور رہبانیت کا ہے، ہندو مت کا ہے، قرآن کا نہیں۔ قرآن نے تو مال کو اللہ کی نعمت قرار دی ہے، ہم کسی شکل میں کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ونفس، واو جو ہے یہ شاہد اور شہادت ہے، بطور گواہ ہم پیش کرتے انسانی ذات، نفس انسانی ذات، وما سواها، اور وہ اعلی مقاصد کہ جن کے پیش نظر اس میں توازن پیدا کیا گیا، وما سوا، اور جس طرح سے موسٹ بیلنسڈ، ایکویلیبرم، کہ جن مقاصد کے پیش نظر اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی طور پر متوازن کیا، توازن، اعتدال، قوام اس کو بخشا۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، عام اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا انسانی ذات کو فجور کا بھی اور تقویٰ کا بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانی ذات میں فجور اور تقویٰ کا الہام کر دیا ہے تو پھر بیرونی طور پر وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح بھیڑ، بکریاں، انواع حیوانی، تو ان میں فرائض و واجبات ان کی جبلت میں رکھ لیے گئے، تو جہاں جبلت میں خیر و شر آ جائے، نفع نقصان آ جائے، وہاں بیرونی طور پر وحی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بھیڑ بکریوں کی طرف کوئی رسول نہیں آتا، مرغیوں اور مرغوں کی طرف کوئی رسول نہیں آتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ مرغی کے نیچے، مرغی کے انڈے بھی ہوں، بط کے انڈے بھی ہوں، فرسٹ ایکسپیرینس وہ نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مرغی کے بچے پانی سے بھاگیں گے اور بط کے بچے پانی میں چھلانگ کر چلے جائیں گے، حالانکہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، کسی سے انہوں نے ایکسپیرینس تو حاصل نہیں کیا، نہ ماں باپ نے ان کو سکھایا ہے، تو یعنی ان کا نفع اور نقصان ان کی جبلت میں داخلی طور پر رکھ دیا گیا ہے، اس لیے کسی بیرونی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فجور و تقویٰ انسانی ذات میں فطری طور پر، جبلتی طور پر، الہامی طور پر رکھ دیا گیا ہو
تو بیرونی طور پر گائیڈنس کی ضرورت نہیں، وحی کی ضرورت نہیں، رسالت کی ضرورت نہیں، نبوت کی ضرورت نہیں. لہٰذا یہ ترجمہ غلط ہے کہ فجور و تقوی اللہ نے انسانی ذات کے اندر مر دیا ہے، رکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، لگا دیا ہے. الہامہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو آگاہ کرنا، اور یہ آگاہی اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی بنیاد پر کی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا انسانی ذات کو انبیاء کے توسط سے، فجورہا ان چیزوں سے جو انسانی ذات کے اندر پھٹن، شگاف، تنزل اور اس کے اندر دھماکہ، یعنی جو اس کو پھاڑ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی ذات کو، انسانوں کو انبیاء کے توسط سے اور اپنے آخری کلام میں آگاہ کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسانی ذات کو ڈس انٹیگریٹ کرتی ہے. جو کا معنی ڈس انٹیگریشن، کہ کون کون سے عوامل ہیں، عقائد ہیں کہ جس سے انسانی ذات پارا ہو جاتی ہے. وَتَقْوَاهَا، اور کون کون سے اسباب و عوامل ہیں کہ جس سے انسانی ذات کرسٹلائز ہوتی ہے، انسانی ذات میں ارتکاز پیدا ہوتا ہے، انسانی ذات میں قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے سینٹر پر قائم ہو کر اپنی گروتھ کرتی ہے. فرمایا قد افلح، کامیاب ہوا کون؟ من، وہ شخص، معاشرہ، سوسائٹی. زکاہا، زکا یزکی تزکیہ، زکات کس کی اور افکار محترم ہاں انسانی ذات. یعنی یہ جو ہیومن پرسنالٹی ہے یہ ایک امکان کے طور پر ہمیں عطا ہوئی ہے. یہ ایک امکان ہے، اس امکان کو ایکچولائز کرنا، اس کو ایک زندہ حقیقت بنانا، یہ آپ کو میرے پر چھوڑ دیا گیا. اگر ہم چاہیں تو یہ جو امکانی یعنی روح کی جو نفخ کردہ، نفخت فیہ من روحی، یہ جو روح کی منفوخہ حیثیت ہمیں امکان کے طور پر عطا کی گئی ہے، اگر اس کی ہم آبیاری کریں، رکھوالی کریں، قرآن کے سامنے تزکیہ کریں تو یہ تمام صفات الہیہ کو اپنے اندر جذب کر لیں گی. اور اگر اس کو امکان کو مٹی کے نیچے دبا دیں تو کیا فرمایا قد خاب من دساہا، اور جس نے ان انسانی امکانات کو یا انسانی ذات کے امکانات کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا. اس سے مراد ہے کہ جس نے ایک پرانی کنسپٹ آف لائف کی بجائے میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف کو اڈاپٹ کیا، جس نے تراب یا طین یا مٹی کو آئیڈیل بنا لیا. مٹی قائم مقام ہے ترابیت کے، کہ انسان بس مٹی ہے، اس کے اوپر اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر انسان میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف کا حامل ہو جائے گا تو انسانی ذات منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا. اور اس کی ایک مثال دی، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، مٹی کے نیچے اپنی ذات کو تباہ کرنے والے کون ہیں؟ قوم سمود. اور اپنی ذات کی نشوونما کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صالح، ناقۃ اللہ و سقیاہا. تو یہ دو پیٹرن عطا کیے گئے. تو زکوٰۃ دراصل مال کی نہیں ہے، زکوٰۃ ہے انسانی ذات کی، اور مال اس کا ذریعہ ہے. یہ مال ایک ذریعہ ہے انسانی ذات کی نشوونما کا. مثلا آگے دیکھیں اگلی جو سورہ ہے اللیل، اس کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے بچا لیا جائے گا اتقا. اتقا کون ہوتا ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو دیتا ہے، الَّذِي يُؤْتِي، جو دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ مَالَهُ، اپنا مال. کیوں دیتا ہے؟ يَتَزَكَّى، تاکہ اس مال کے دینے کے نتیجے میں دینے والے کو تزکیہ حاصل ہو. یعنی تزکیہ آؤٹ پٹ ہے، تزکیہ آؤٹ پٹ ہے، اچیومنٹ ہے، وہ آخری گین ہے، وہ آخری نتیجہ ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. دیں گے ہم مال اور ملے گا ہمیں تزکیہ. تو تزکیہ جو ہے وہ ہے انسانی ذات کا نصب العین، اور مال اس کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک مستقل موضوع ہے استاد محترم کے قرآن کا تصور زکوٰۃ کیا ہے. اس وقت میں نے عرض کرنا تھا کہ ربا کیا ہے؟ نظام زکوٰۃ کے اپوزٹ نظام معیشت. زکوٰۃ کیا ہے؟ انسانی ذات کی نشوونما. نظام ربا کیا ہے؟ انسانی ذات کا انکار، اور انسان کو صرف مٹی کا ایک یعنی معدوم، مٹی کا یعنی آخرکار انسان کا یہ تصور کہ میں مٹی ہوں، میں انسان حیوان ہوں، میری کچھ خواہشیں ہیں.
ان خواہشوں کو میں نے عقل کے اساس پہ پورا کرنا ہے، اس کے بعد میری کسی کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو نظام ربا دراصل میکینیکل کنسیپٹ آف لائف کا نام ہے، یعنی عالمی سطح پر ربا کیا ہے؟ یہ تصور حیات کہ انسان صرف مٹی ہے اور مٹی میں مل کر وہ مٹی ہو جاتا ہے، اللہ اللہ خیر سے۔ اور نظام زکات کیا ہے؟ انسان کا اپنے اندر یہ تصور کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا شمع ڈالا ہے، ڈیوائن انرجی ہے، میرے اوپر ایک ذمہ داری عطا کی ہوئی ہے، اور اس ذمہ داری سے برا ہونے کے لیے اسماء حسنہ ہے، اور ان اسماء حسنہ کو میں نے اپنی ذات میں اللہ حد و شیخ پیدا کرنا ہے، یہ نظام زکات ہے۔ تو نظام ربا دو معیشت ہے، اور ایک معیشت ہے کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں، ان وسائل و معیشت کو اپنی ضرورت کو پورا کر لینے کے بعد دوسروں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھنا، یہ زکات۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ جو وسائل ہیں، پہاڑ، دریا، زمین، باغات، نہریں، ندیاں، نالے، پہاڑ، جو کچھ ان میں ہے، ان کو انفرادی مفاد پرستی کے لیے رکھنا، یعنی نظام ربا دو لفظوں میں سرمایہ دارانہ نظام کا نام ہے، اور نظام زکات نظام ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام نعمتوں کو ہر ابن آدم کے لیے کھلا چھوڑنا، یہ زکات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں کو انفرادی مفاد پرستی کے لیے ذخیرہ کر کے، قبضہ کر کے اپنی ذات اور اپنے علاقے یا خاندان کے لیے محدود کرنا، یہ نظام ربا ہے۔ یعنی نظام ربا ہے مفاد پرستی، انفرادی مفاد پرستی، سرمایہ دارانہ ذہنیت، اور نظام زکات جو نظام ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل حیات کو سب کے لیے کھلا رکھنا۔ تو نظام ربا کیا ہے؟ سرمایہ داری۔ نظام ربا کیا ہے؟ جاگیرداری۔ نظام ربا کیا ہے؟ دوسروں کی محنت کو ہتھیار لینا، دوسروں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ پہلے ضروریات پیدا کر دینا، پھر جب ضروریات پیدا ہو جائے تو پھر ان کو پورا کرنے کا وسائل ان کی ہوڑی کر لینا، اور اس طرح انسانوں کا استحصال کرنا۔ تو انسان کا استحصال جس نظام معیشت میں ہے، وہ نظام معیشت نظام ربا ہے۔ اور جس نظام معیشت میں ہر فرد اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کروں، نتیجہ میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، یعنی ہر آدمی دوسری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، کسی کی کوئی ضرورت نہیں رکے گی، ہر آدمی سے اپنی ضرورت، اپنے بیٹوں کی ضرورت، آنے والی نسل کی ضرورت یہ پورا کرے گا، تو کوئی انسان بھی سکھ کا سانس نہ لے سکے گا اور نہ رات کو چین سے وہ سو سکے گا۔ تو نظام ربا خلاصے میں وہ نظام ہے جس میں وسائل پیداوار کو انسان اپنے قبضے میں سمجھتا ہے، اپنی محنت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور وہ دوسروں کی ربوبیت کی لائبلٹی جو ہے اس کو وہ لینے کا روادار نہیں ہوتا، اور وسائل پیداوار، زمین، معادن، جو کچھ ہے اس کو جاگیردارانہ مطلع سے اپنی ذاتی ملکیت بنا لینا، یہ نظام ربا ہے۔ تو یہ چند ابتدائی باتوں کا آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جاگیردارانہ نظام بھی اس میں شامل ہے، دوسروں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھا لینا، یہ بھی ربا ہے۔ ربا ہر وہ چیز کہ جس کا جذبہ محرکہ دوسروں کی ضروریات کا استحصال کرنا، اور جب ہم دوسروں کی ضروریات کو اپنی جدوجہد سے پورا کرنے والے بن جائیں اور ہر فرد کھڑا ہو جائے کہ وہ دوسرے کی ضروریات کو پورا کرے گا، نتیجہ کا سب کی ضروریات خود بخود پوری ہوتی چلی جائے۔ سر یہ جو ہے بینکوں سے جو پیسے آتے ہیں اس میں ان پیسے سے زکات لینا، وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے جو ہم اس لیے پیسے وہاں سے سود لیتے ہیں کہ ہم اس پیسے کو پوری زکات دے دیتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند کس چیز کا کیا ہے، یعنی اگر آپ وہاں بینک سے 8% لے قرض کا لیں یا 10%، اور اس میں سے 2 یا 2.5% آپ کو مل گیا، اور باقی 6 یا 7% انہیں کے پاس رکھا، اور اسی طرح اگر ہم کرتے رہیں گے تو کبھی بھی پرانی نظام معیشت نہیں آئے۔ ہم تو بینکنگ کے نظام کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کبھی قرآن کا یا اسلام کا جو مطلوبہ معیشت وہ تو نہیں آئے گا۔ یعنی اور اگر ہمارے دینی ادارے کی جن کو قرآن کے نام پر فنڈز ملے اور وہ بھی جا کر فکس ڈپازٹ میں ڈپازٹ کرا دے، تو اسلام کا یا قرآن کا نظام کیسے آگے؟ یعنی میں جانتا ہوں شخصی طور پر ایسے بڑے بڑے نامی گرامی علماء کو کہ جن کو لاکھوں کروڑوں امت سے جو ملا ہوا ہے، انہوں نے بینکوں میں اس کو ڈپازٹ کیا، اس سے ان کو فکس رقم ملتی ہر ماہ، اور اس سے وہ اشاعت قرآن کر رہے ہیں۔
اس سے اشاعت قرآن ہوگی. یا یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا امت نے آپ کو جو وسائل دیے قرآن کی اشاعت کے لیے اور آپ اسے جا کر بینک میں رکھ دیتے. تو جب آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا جی ہم نے احتیاطاً پریزرو کی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کو قرآن پہنچانے میں کیا تم نے ذمہ داریاں پوری کر دی؟ یعنی کیا تم نے قرآن کی اشاعت اس طرح کی کہ گھر گھر قرآن پہنچ گیا کہ آپ کے پاس وسائل ساتھ سے آپ نے بیگ میں رکھ لیے؟ یعنی قرآن کی ضروریات، اہل ایمان کی ضروریات، سے وابستہ اہل ایمان کی ضروریات وہ تو منہ کھولے کھڑی ہے اور انسان اپنے اوپر دیکھ چھڑک کر مار رہا ہے اپنے آپ کو، اور ہم اپنے ان وسائل کو دین کے نام پر اکٹھے ہونے والے وسائل کو بینکوں میں فکس ڈپازٹ میں رکھ رہے ہیں. کہاں ہم جائیں گے؟ آ جائے گی تو رقم اور سرپلس بنی کو بینک میں رکھنا کیا پرانی حوالے ہے؟ نہیں، ایک تو ہے کہ انفرادی سمجھدار ایک غیر محفوظ معاشرے میں ہم اپنا تحفظ، لیکن یہ ہماری فائنل سٹیج نہیں ہے. اس وقت ہم جو کرتے ہیں نہیں میرا وہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس نظام ربا کے خلاف اپنی جدوجہد میں شامل کریں اپنے آپ. یعنی فرمایا فمن استرا نہیں فمن استرا غیر باغ ولا عاد بلا اسمال ہے. نہیں مطلب کہ اس کی منادی تو کرے، یعنی اس کو برا سمجھے، یہ برائی ہے، یعنی برائی کو کسی حد تک ہم قابل برداشت بنا رہے ہیں، لیکن اس سچویشن کو چینج کرنے کے لیے ہماری جدوجہد ہونا چاہیے. اگر جدوجہد کی بجائے ہم اس پر قناعت اختیار کر لیں گے تو کبھی بھی اس نظام کو تبدیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. بات رکھتے ہیں بندہ وہ ایک لپ سروس ہی رہ جائے گی. نہیں کیوں شعور اگر آپ میں اپنی سرپلس منی بینک میں رکھتا جا رہا ہوں اور ایک نہیں آپ میرے بھی کر رہا ہوں، یعنی آپ شعور کو بیدار کریں. یعنی میرا اپنی دلی نہیں مانے. نہیں کیوں اگر آپ اس تقویٰ کے مقام پر ہو تو مت رکھیں، اگر آپ کا وہ تقویٰ کا مقام ہے تو میں رکھتے ہی کیوں مت رکھیں. بنیادی طور پہ وہ چیز غلط ہے. ہاں تو اگر وہ آپ کا دل قناعت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے تو مت رکھیں اس کو. ہاں اس کو سرکولیشن میں لگے. ہاں اپنی جماعت کے ساتھ افراد کے ساتھ جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ وہ دوسری